دوسرا شب معراج میں، شب برات میں جاگنا، روزہ رکھنا، اس کو وہ منع کرتی ہیں۔ دیکھیں مسلمانوں کی میجورٹی اس کو اچھا سمجھتی ہے۔ شب برات کے فضائل ذکر کیے گئے ہیں۔ شب معراج میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ عطا فرمایا، عجائبات قدرت دکھائے ہیں، اور جب کوئی اہم واقعہ کسی رات میں ہوتا ہے اس کو یاد رکھنا، اس میں عبادت اختیار کرنا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی اور آپ کی موافقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سنت ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ فرمایا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہی وہ دن تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کو نجات دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس دن شکرانے کے طور پہ روزہ رکھا، تو ان کی موافقت میں ہم بھی رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کی موافقت اختیار کرنے میں ہم ان کے مقابلے میں موسیٰ سے قریب ہیں، لہذا تم بھی روزہ رکھو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ یہود سے مشابہت ہو جائے گی۔ سرکار نے فرمایا پھر ایک دن پہلے یا بعد کا ملا لو۔ تو معلوم ہوا کہ جب کوئی بڑا اہم واقعہ ہوتا ہے اس میں عبادت کا اختیار کرنا یہ سنت رسول ہے۔ اب سرکار کو تو وہ انعام نہیں ملا تھا، انعام تو ملا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن انہوں نے اختیار کیا، ان کی موافقت میں سرکار نے۔ انعام ملے شب برات، شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عجائبات قدرت آپ نے دیکھے، ایک بہت اہم واقعہ ہوا۔ ہمارے نبی کو وہ سعادت حاصل ہوئی جو کسی نبی کو حاصل نہیں ہوئی کہ آپ نے چشمان ظاہری سے اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ اس میں اگر ہم کوئی عبادت اختیار کرتے ہیں تو کیا پرابلم ہے بھائی جان؟ کوئی زنا تو نہیں کر رہا، گالیاں تو نہیں بک رہا، فائرنگ تو نہیں کر رہا، لڑکیوں کو تو نہیں چھیڑ رہا، وہ فیس بک پہ بیٹھ کے غلط قسم کی چیٹ تو نہیں کر رہا، مسجد میں آ کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے۔ آخر تکلیف کیا کس چیز کی ہے؟ یہ چاہتے ہیں کہ مسجدوں سے باہر نکل کے لڑکے آوارہ گردیاں کریں؟ وہ کیا کریں گے باہر نکل کے بتائیں شب معراج میں اور شب برات میں؟ اگر ہم مسجد میں نہ آنے دیں ان کو، وہ جائیں گے ٹک ٹاک کے اوپر بیٹھ جائیں گے، فلے جگہ بیٹھ جائیں گے، فٹ پاتھ پہ بیٹھ جائیں گے، یہ بہتر ہے۔ مسجد میں آنا بہتر نہیں ہے۔ جبکہ ان جو مسلمان مسجدوں میں آ رہے ہیں ان راتوں میں انہیں علماء کی تائید حاصل ہے، متقی، پرہیزگار، صاحب علم علماء، یہ بھی نہیں کہ عوام نے خود اختیار کر لیا ہو۔ اور یہ اچھی طرح یاد رکھیں گے لا تجتمع امتی علی الضلالہ، سرکار نے ارشاد فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کی میجورٹی آج مسجدوں کے اندر ہوتی ہے شب برات شب معراج میں، مینورٹی باہر ہوتی ہے۔ مینورٹی ٹھیک ہوگی، میجورٹی غلط ہوگی۔ میری عقل سے بھی انسان سوچ لے۔ تو میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں جو خواتین اس قسم کی تفسیر پڑھا کر آپ کو اس قسم کی باتیں کہہ رہی ہیں ان سے آپ بالکل دور رہیں۔ وہ تفسیر نہیں پڑھا رہی، وہ تخریب کر رہی ہیں، معذرت کے ساتھ برا نہیں مانیے گا، آپ ان سے بالکل علیحدہ ہو جائیں۔ اہل سنت کے یہ معمولات ہیں، اہل سنت کے علماء نے آپ کو اس کی ترغیب دی ہے، قرآن و حدیث سے اس پہ دلائل موجود ہیں، لہٰذا آپ اسی پر عمل کریں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ جو اس کے خلاف کرتا ہے اس سے لڑائی جھگڑے بھی نہ کریں، تنقید بھی نہ کریں، لیکن بہرحال ان کو جوائن کرنا یہ بالکل آپ کے لیے شرعاً صحیح نہیں ہوگا، ان سے آپ علیحدہ ہٹ کر رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ 15 شعبان کو قبرستان میں جانے کا وقت کیا ہے؟ بعض لوگ دن میں چلے جاتے ہیں، بعض رات میں جاتے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ سنت کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں تو وہ رات کا وقت تھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے راویوں کہتی ہیں کہ میں اٹھی تو میں نے سرکار کو اپنے حجرے میں نہ پایا، تو میرے دل میں یہ گمان پیدا ہوا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور زوجہ کے پاس چلے گئے ہیں، تو میں تحقیق کے لیے باہر نکلی تو میں نے دیکھا آپ کو کچھ آگے گئی تو جنت البقیع میں نے آپ کو موجود پایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق یہ کہا کہ عائشہ کہ آپ سمجھتی ہیں کہ ہم آپ کے معاملے میں خیانت کریں گے؟ عرض کی یا رسول اللہ یہ بات نہیں، میں نے دیکھا کہ آپ نہیں ہیں تو پھر میں باہر آ گئی۔ پھر سرکار نے وہ ایک مشہور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ تو یوں اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے رات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور اس سنت کی ادائیگی کے لیے پھر آپ مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر اور سحری کے درمیان تک اس پورے رات میں اگر کسی ٹائم آپ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ سنت مستحبہ ادا کرنے کا موقع آپ کو مل سکتا ہے۔ بہرحال دن میں چلے جائیں تو مطلقاً قبرستان جانا بھی سنت ہے تو وہ سنت کی ادائیگی ہو جائے گی، لیکن خاص شعبان کی 15 شعبان کی رات میں اگر آپ چاہتے ہیں تو سنت کی ادائیگی جس کو میں سنت مستحبہ کہہ رہا ہوں تو پھر رات میں جائیے آپ۔ ایک مختصر جب شب برات آتی ہے تو جو ہمارے جہلا ترین عوام ہیں، جاہل ترین عوام ہیں، وہ مطلب اپنے بچوں کو پیسے دے دیتے ہیں اور وہ پٹاخے پھوڑتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید شعبان پٹاخوں کا مہینہ ہے، خصوصاً شب برات میں خوب پٹاخے پھوڑے جائیں۔ یہ بدعت سیئہ ہے، یاد رکھیں، پٹاخے پھوڑنا یعنی ایک ایسی بدعت ہے کہ جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار،
تو چونکہ یہ ہمارے نبی کے کوئی طریقہ نہیں ہے، نہ سنت ہے، نہ یہ کوئی شعبان کی راتوں میں پٹاخے پھوڑنا کوئی طریقہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، انتہائی اذیت ناک طریقہ ہے۔ یعنی میں نے ایسی عورتیں دیکھی ہیں بچوں کو پیسے دے کر کہیں گی یہاں نہ پھوڑنا، آگے جا کے پھوڑو، ہمارے سر میں لگتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اتنے نازک ہیں کہ آپ کے سر میں آپ کا بچہ پٹاخہ پھوڑے تو تکلیف ہوتی ہے، دوسروں کی تکلیف ہی نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بچہ آپ کے گھر کے سامنے پٹاخہ پھوڑ کے چلے جائے تو جو اس کی پھر ساتھ نسلیں کھنگالی جاتی ہیں وہ بھی کسی پہ مخفی نہیں ہے۔ اپنا بچہ پٹاخے پھوڑ رہا ہے، دوسرے محلے میں جا کے ناک میں دم کر رکھا ہے، لیکن اس کو نہیں منع کریں گے بلکہ پیسے بھی دیں گے۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ اپنے بچوں کو روکنا واجب ہے، یہ بالکل بدعت سیئہ ہے۔ ایسا اگر وہ کرے گا تو بچے اگر نابالغ ہیں تو وہ تو قابل گرفت نہیں ہوں گے، بڑے قابل گرفت ہوں گے اور ان کی شدید گرفت ہوگی۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ یہ پٹاخے لے کے دوسرے پہ پھینک دیے جاتے ہیں، کسی کی آنکھ خراب ہو جاتی ہے، کسی کا کان۔ ایک بچی کا میں نے اخبار میں یا خبروں میں مجھے پتہ چلا تھا کہ کسی ایسی شرارت کر کے اس پہ پٹاخہ پھوڑا، آنکھ کے پاس آ کے پھوٹا تو اس کی آنکھ خراب ہو گئی تھی۔ اب لڑکی کی جو بیچاری ابھی کنواری ہو، شادی شدہ بھی ہو تب بھی مسئلہ ہے، اور کنواری بچی کی آنکھ خراب ہو جائے تو اب وہ ساری یہ چہرے کے اوپر ہے، جو اب چہرے سے انسان متوجہ ہوتا ہے، ساری زندگی کی کہ اذیت دی ہے۔ اتنا بڑا گناہ کبیرہ، اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ یہ جب قبر میں جائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا۔ اگر یہ توبہ بھی کر لے نا اللہ کی بارگاہ میں تو وہ اس وقت تک مقبول نہیں جب تک یہ بچی معاف نہ کر دے، ورنہ پھر ان کو دنیا کے اندر انجام پتہ چلے گا اور پھر آخرت موت سخت آئے گی اور قبر میں بہت سخت برا انجام ہے۔ پھر میدان معاشر میں جب اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ان کے تمام مستیاں اور شرارتیں نکلیں گے اچھی طریقے سے، اور سخت سزا دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ناراض ہوا تو وہیں پر ذلیل و رسوا کر کے پھر جہنم میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے اپنے بچوں کو سختی کے ساتھ روکیں۔ یہ کوئی پٹاخوں کی رات نہیں ہے، نہ ہمارا مذہب اسلام اس قسم کی خرافات کی اجازت دیتا ہے جس سے پورا محلہ اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔